اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مشہور بھی ہے، ثابت بھی ہے، اور اس روزے کی فضیلت بھی اس میں ذکر کی گئی ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور پھر رمضان کے روزے کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال کان کمن صام الدہر، تو اس کی مثال اس شخص کی ہے، یا یہ اس شخص کی طرح سے ہے جس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا، یا کہیے پورے سال کا روزہ رکھا۔ پورے سال کا روزہ رکھنے کی جب آتی ہے تو اسی سے یہ زمانے کے روزہ رکھنے کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ اگر ہر سال ایسا کرے گا تب جا کر کے پورے زمانے کا روزہ رکھنے کا مسئلہ آئے گا، ورنہ جس سال کرے گا اس سال کے پورے سال کے روزہ رکھنے کا مسئلہ آئے گا۔ تو یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ہر سال رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں جب آپ خطبے سنتے ہیں تو اس خطبے میں اس کا بیان آپ ضرور سنتے ہیں جو شوال کے 6 روزے کا بیان ہوتا ہے، عام طریقے سے آپ سنتے رہتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہوں گے۔ جو لوگ بیان کرتے ہیں دوسروں کے سامنے وہ بیان بھی کرتے ہوں گے، لیکن اگر آپ ان روزوں کے بارے میں چند مسائل ہیں جو آپ غور کریں گے تو اسی کو غور کرنے کے لیے میں حدیث آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، مجھے لگ رہا تھا کہ آج سوچ رہے تھے آپ کی درس نہیں ہوگا، ہاں اس ٹائم پہ بارش ہو رہی تھی تو ہم لوگ نکلنے سے پہلے سوچ رہے تھے یہ، لیکن ہم نے کہا کہ چلو جب گاڑی سے جاتے ہیں تو کون سا مسئلہ ہے، چلے جائیں گے، درس ہو جائے گا، اس لیے آ گئے جو سب۔ من صام رمضان، من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، عربی زبان کے لحاظ سے جو یہ عبارت ہے اس کا معنی یہی ہوتا ہے، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ، پھر اس کے پیچھے لگایا۔ اتباع کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے کرنا، کسی بھی چیز کو۔ تبعہ کہتے ہیں جب آدمی کسی کو فالو کرتا ہے، اس کے پیچھے ہوتا ہے تو اس کو عربی زبان میں تابع کہا جاتا ہے اور اس کو تبعہ کہتے ہیں عربی میں، اور یہ باب افعال میں جا کر کے اتبعہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پیچھے لگایا، ایک ہوتا ہے پیچھے لگنا اور ایک ہے پیچھے لگانا۔ پھر رمضان کے پیچھے لگایا 6 من شوال، شوال کے 6، یہ 6 آیا ہوا ہے، بعض روایتوں میں 6 بھی ہے، عربی زبان کے لحاظ سے دونوں صحیح ہیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد کا جسے معدود کہا جاتا ہے عربی زبان میں وہ محذوف ہے، تو دونوں استعمال کرنا جائز ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ آپ جو چاہے مقدر مان سکتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں 6 جب ہے تو یہ 6 من اللیالی اور 6 لیال، آپ مؤنث محذوف مان سکتے ہیں تو 6 بھی جائز ہو جائے گا، 6 ہے تو 6 ایام، کیونکہ یوم عربی میں مذکر ہے، میل کے لیے ہوتا ہے، تو دونوں جائز ہے اس میں، اور دونوں طرح سے روایتیں بھی ہیں۔ ثم اتبعہ 6 من شوال، تو پہلا جو پہلو ہے اس حدیث میں سوچنے کا وہ کیا ہے کہ حدیث میں لفظ کیا آیا؟ جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، پھر اس کے بعد 6 شوال کے پیچھے لگائے، اس کے پیچھے لگایا شوال کا 6 روزہ۔ اتباع کا معنی یہی ہوتا ہے، اتباع کا لفظ ہی روایتوں میں آیا ہوا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے اگر آپ غور کریں گے تو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، اور جیسے ہی شوال کا مہینہ آیا تو شوال کے 6 روزے بھی رکھے۔
تو اس میں جو معنی پیدا ہوتا ہے پیچھے لگانے کا، تو گویا کہ رمضان کے بعد جسٹ اس کے پیچھے شوال کے روزے لگائیں، جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اس کا جو عربی کے لحاظ سے میننگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا ویسے ہی شوال کے مہینے کے 6 دن لگائے۔ اب جو ہے پہلی تاریخ جو شوال کی ہوتی ہے، پہلی تاریخ عید کا دن ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو دوسری دلیل سے اس دن چونکہ روزہ رکھنا حرام ہے تو اس دلیل سے وہ دن نکل جائے گا، تو عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ روزہ رکھنا حرام ہے، تو عید کے بعد دوسرے دن ہی سے ہی یہ روزہ رکھنا، شوال کے 6 روزے رکھنا یہ شروع ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو یہی ہے یہ الفاظ حدیث کے، لیکن اس سلسلے میں اہل علم کی جو رائے رہی ہے وہ یہی ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ شوال میں رمضان کے جسٹ بعد عید کا 1 دن چھوڑ کر کے بقیہ 6 دن اور روزے رکھ لے، تو یہ حدیث اس کے اوپر مکمل طریقے سے چسپاں ہوتی ہے، مکمل طریقے سے اس پر یہ حدیث فٹ آتی ہے جب 6 روزے مسلسل رکھ لے عید کا 1 دن چھوڑنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ کہ اگر کسی نے نہیں رکھا، الگ الگ رکھنا چاہا، پورے شوال کے مہینے میں رکھنا چاہا، تو آپ لوگوں کی بات یہی پڑھیں گے کہ ان سب تو یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بہرحال اس نے شوال کے مہینے میں ہی روزہ رکھا، لیکن اتباع کا لفظ مکمل طریقے سے اس پر صادق نہیں آتا ہے۔ اگر الفاظ پر غور کریں گے تو مکمل طریقے سے ثابت نہیں آتا، کیونکہ یہ چیز اگر ہے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھنا کسی بھی وقت، تو اس کے لیے الفاظ یہ بھی کافی ہوگے عربی زبان کے لحاظ سے کہ من صام رمضان ثم صام فی شوال 6، ثم صام فی شوال 6، پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، 6 ایام، 6 دن روزے رکھے، تو اس نے پورے گیا کہ پورے سال کا روزہ رکھا، تو اس وقت بھی یہی بات ہوگی۔ لیکن یہ الفاظ نہیں ہیں اس میں، حدیث میں جو دیکھا ہم نے مختلف جو ہے روایتوں میں، تو یہی ہے کہ اتباع کا لفظ ہی آتا ہے، تو اگر واقعی معنی میں لفظ پر ہی جائیں گے، لفظ کے لحاظ سے ہی جائیں گے، تو اس میں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ شوال کے یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد، یعنی عید کا 1 دن چھوڑ کر کے دوسرے دن سے ہی مسلسل یہ 6 روزے رکھ لینے چاہیے، اور تب جا کر کے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن ہم نے آپ سے کہا کہ عام طریقے سے اہل علم کی رائے یہی ہے کہ شوال کے مہینے میں جب بھی روزہ رکھ لے، وہ 6 روزے جب بھی رکھ لے تو یہ شوال کے 6 روزے مانے جائیں گے اور اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہ عام طریقے سے لوگوں کی رائے، میں اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایسی فضائل کی چیزیں ہیں کہ خواہ ان جو ہے مسائل میں بہت زیادہ لوگوں پر تنگی کرنا یہ اتنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے گنجائش بنتی ہے لوگ رکھ لے، اچھی بات ہے، کیوں خواہ اس میں زیادہ تنگی کی بات کہی جائے۔ اسی لیے ہم اس رائے کے بھی قائل نہیں ہیں جو پہلے بھی آپ کے سامنے اس کا ذکر آ چکا ہے کہ اگر خواتین نے اپنے روزے جو قضا روزے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار پڑ گیا تھا، ابھی اس کے لیے روزہ قضا کرنا جو ہے باقی ہے، کوئی بیمار تھا روزے کی قضا ہے، یا مسافر تھا تو روزہ نہیں رکھ پایا تو ابھی قضا ہے، تو جن کے اوپر روزے کی قضا ہے پہلے قضا روزہ رکھیں گے، بعد میں شوال کے 6 روزے رکھیں گے۔ جو لوگ بھی یہ رائے رکھتے ہیں ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ خواہ کا اس مسئلے کو تنگ کرنا ہے، اور لفظ میں جبکہ اتنی گنجائش بھی اس کی نہیں ہے جتنی گنجائش الفاظ میں آپ دیکھیں گے۔ تو شوال کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا رمضان کے بعد، عید کا دن اس لیے چھوڑنا ہے کہ اس میں حرمت کی دلیل موجود ہے، اس کے بعد مسلسل رکھنا، یہ الفاظ اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی امت کے لیے آسانی اسی میں ہے، علماء نے اسی کو جو ہے بہتر بھی سمجھا ہے کہ اس کو عام رکھا جائے، شوال کے مہینے میں جب بھی رکھے اور جس سہولت کے ساتھ بھی رکھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے۔
اور سال بھر روزہ رکھنے کی فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی۔